بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ ہم 4 بہن بھائیوں میں سے والدہ کو سب سے زیادہ عزیز میں تھی۔ میرے والد صاحب کی سائیکلوں کی دکان تھی، جہاں وہ نہ صرف خراب سائیکل مرمت کرتے تھے بلکہ نئے سائیکل بھی بیچتے تھے۔ الحمدللہ ہمارا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی تعلیم کو خیر آباد کہہ کر والد صاحب کے ساتھ کام میں لگ گئے تھے، جبکہ ہم چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے تھے۔ میری والدہ کا ایک ہاتھ جلا ہوا تھا، جو تقریباً ناکارہ تھا۔ بعض دفعہ اس ہاتھ کو حرکت دینے کے لیے بھی دوسرے ہاتھ کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اسی حالت میں ہمارے لیے کھانا بناتی، کپڑے دھوتی اور گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے پتا چلا کہ میری والدہ کی اس ہاتھ کے ناکارہ ہو جانے کی وجہ بھی میں ہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں کے اکثر گھرانوں کی طرح ہمارے سین میں بھی ایک تندور لگا ہوا تھا۔ میری والدہ صاحبہ تندور پر روٹی لگا رہی تھی، میں سین میں کھیل رہی تھی اور کھیلتے ہوئے تندور کے قریب چلی گئی۔ میری والدہ کیونکہ مجھ پر دھیان نہیں تھا، تندور کے قریب پڑے ہوئے کچی مٹی کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر میں تندور پر چڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میری والدہ کی توجہ میری طرف ہوتی، میں تندور میں گر گئی۔ مگر میری خوش قسمتی یہ تھی کہ جب میں تندور کے اندر گری تو اس وقت میری والدہ صاحبہ کا ایک ہاتھ تندور کے اندر تھا اور وہ روٹی لگا رہی تھی۔ روٹی ان کے ہاتھ میں تھی کہ جب میں گری تو اسی ہاتھ پہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ مجھے بچانے کی خاطر انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی تندور میں ڈالا، جیسے تیسے کر کے مجھے سیدھا کر کے باہر نکالا۔ انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مجھے تندور سے باہر نکال لیا، مگر اس دوران تندور میں دکتے انگوروں کی حرارت کی وجہ سے میری ماں کے بازو کی کونوں تک کی جلد جلس کر اتر چکی تھی۔ میری والدہ کا ہاتھ میروں اور انگاروں کی تپش کے دوران آڑ بن گیا تھا، اس لیے میں جلسنے سے تقریباً بچ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کی خاص توجہ اور مناسب علاج کی وجہ سے نہ صرف میں بالکل صحت یاب ہو گئی بلکہ کم عمر میں ہو جانے کی وجہ سے ڈاکٹرز کی خصوصی توجہ سے میرے جسم سے جلنے کے نشانات بھی مٹ گئے۔ دوسری طرف میری والدہ کے علاج کے لیے ڈاکٹرز نے پرائیویٹ ہاسپٹل تجویز کیا، مگر چونکہ ہماری اتنی حیثیت نہ تھی کہ ہم پرائیویٹ ہسپتال میں ماں کا علاج کروا سکتے، اس لیے میری والدہ نے گھر میں ہی اپنا علاج شروع کر دیا۔ میری بہن یا کوئی پڑوسن آ کر میری والدہ کے جلے ہوئے بازو پر کبھی گوندا ہوا آٹا لگاتی، کبھی ٹھنڈے پانی میں رکھتے اور کبھی کسی مخصوص جڑی بوٹی کا رس لگاتی۔ یوں لمبے عرصے تک شدید اذیت میں رہنے کے بعد میری ماں کی جلن تو ٹھیک ہو گئی، مگر ان کے بازو پر جلسنے کا نشان کبھی نہ جا سکا۔ مگر باعث حیرت تھا کہ جب بھی کوئی شخص میری والدہ سے ہمدردی کے لیے آتا اور مجھے سامنے دیکھ کر کہتا کہ اس منحوس کی وجہ سے تمہارا ہاتھ خراب ہو گیا ہے، تو میری ماں مجھے پاس بلاتی، مجھے چومتی اور بڑی مشکل سے سینے سے لگا کر کہتی، یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو منحوس نہیں کہتے۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ اب کے بعد میں نے اپنی باقی سہیلیوں کی طرح یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضد شروع کر دی۔ میرے سب بہن بھائی اور والد صاحب میرے اس فیصلے کے مخالف تھے، مگر میری والدہ نے مجھے سپورٹ کیا اور جیسے تیسے کر کے سب کو منا لیا۔ یوں میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی اور میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یونیورسٹیز کا جس طرح کا ماحول ہے، میں بھی اس رنگ میں رنگ گئی۔ میں نے بھی گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کے کلچر کو تہ دل سے قبول کر لیا۔ میں نے بھی ایک وڈیرے جاگیردار رئیسزادے کی دولت سے متاثر ہو کر محبت کے نام پر اسے اپنا جسم سونپ دیا۔ میں نے رب کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کر لیا۔ 20 بار میرا جسم نوچنے کے بعد بھی وڈیرا اپنی محبت کے دعوے کرتا رہا اور میں اپنی محبت دکھانے کی خاطر اسے جنسی استحال کرواتی رہی۔ یونیورسٹی کے آخری دنوں میں اس نے مجھ سے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں راضی ہوگی اور گھر بات کرنے کی ہمیں بھی بھر لی۔ اپنے محبوب کے کہنے پر جب میں نے گھر بات کی تو میرے گھر میں میری والدہ سمیت سب کا سخت رد عمل آیا۔ شکر ہے میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، ورنہ شاید مجھ پر یونیورسٹی جانے پر بھی پابندی لگا دی جاتی۔ والدین اور بہن بھائیوں کی اس طرز عمل کا ذکر جب میں نے اپنے محبوب سے کیا تو میرے محبوب نے مجھے اپنی محبت نبھانے اور ساتھ جینے مرنے کے وعدے یاد کروائے اور گھر والوں کے سامنے ڈٹ جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے اپنے محبوب کی بات مان لی، مگر میری ضد کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جب اور کوئی حل نہ نظر آیا تو میرے محبوب نے مجھے کورٹ میرج کرنے کا مشورہ دیا، جو میں نے فوراً مان لیا، مگر میرے اس فیصلے کی بھنک میرے گھر والوں کو پڑ گئی۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں مجھے صرف ایک وقت کی روٹی میری ماں دینے کے لیے آتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے تو کورٹ میرج کی اجازت دی جائے یا پھر صبح کمرے سے میری لاش اٹھا لینا۔
میری ماں نے میری موت کا جب میرے ہی منہ سے لفظ سنا تو رونے لگی اور مجھے کہا تو ایسا قدم نہ اٹھانا، تو اپنی مرضی کر لینا۔ یوں میری ماں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن صبح جب میرا بھائی پڑھنے کے لیے نکل گیا، بڑا بھائی اور والد صاحب اپنے کام پر چلے گئے، تو میری ماں نے مجھے دروازہ کھول کر باہر نکال دیا اور کچھ پیسے بھی دیے۔ میں گھر سے نکل کر سیدھا محبوب کے پاس چلی گئی۔ میرے محبوب نے مجھ سے کورٹ میرج کی اور مجھے لے کر اپنے گاؤں چلا گیا، کیونکہ وہ میرے والد صاحب کی حیثیت کو جانتا تھا کہ اس حیثیت کے لوگ کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ میرے والد صاحب بڑا بھائی جب گھر واپس آیا تو انہوں نے میرے گھر سے چلے جانے کی اطلاع ملی۔ میرے یوں گھر سے بھاگ جانے کی وجہ سے ان کی نام نہاد غیرت، عزت اور انا جاگ گئی۔ انہوں نے میری والدہ اور چھوٹی بہن کو ہی قتل کر دیا۔ یہ وہ میری ماں ہے جس نے میری خاطر بچپن میں ہی اپنا جسم جلا کر مجھے بچایا تھا۔ آج اسی ماں نے جان دے کر میری محبت کو بچا لیا تھا، مگر افسوس کہ اب کی بار اٹھایا گیا میرا قدم انتہائی غلط تھا، جس پر میں جب تک جیوں گی پچھتاتی رہوں گی۔ میری نام نہاد محبت کی خاطر میری ماں اور بہن کو ہی بلی چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ میرے شوہر نے جب دل بھر کر میرے جسم سے کھیل لیا، میرے 2 بچے پیدا ہو گئے۔ اس نے مجھے بھی محبت کی بلی چڑھاتے ہوئے طلاق دے دی۔ اب میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، میرے جیسے تیسے کر کے کراچی پہنچے اور ایک فلاحی ادارے میں پناہ لے لی، جہاں میں خود آج بھی دن کی محنت مشقت کرتی ہوں، اپنے بچوں کو فلاحی ادارے میں چھوڑ جاتی ہوں، شام کو واپس اپنے بچوں کے پاس آ جاتی ہوں۔ میں زندگی کے ایسے امتحان سے گزر رہی ہوں جس کے لیے یہ دنیا بھی جہنم ہے اور شاید آنے والی دنیا بھی۔ آج مدر ڈے کے موقع پر میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی، اپنا جسم، اپنی ہستی، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہے۔ رب کی اس مخلوق سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی امت سے محبت کے بعد ماں جتنی خالص محبت اور کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی کہانی کے ذریعے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہر بیٹی اپنے والدین کے لیے رحمت بنے، کبھی بھی ان کے لیے تانا یا گالی نہ بنے۔ اور دوسرا یہ کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہوتی ہے۔ اختتام۔